जजीरा नुमा ग्वादर शहर के 3 अतराफ में समंदर है। 20 किलोमीटर साहिल पट्टी पर आबाद ये शहर अपनी तारीख और खूबसूरत साहिलों की वजह से जाना जाता है। मशरकी साहिली पट्टी को देमी ज़र और मगरबी साहिली पट्टी को पदी ज़र साहिल के नाम से जाना जाता है। ग्वादर की मुनफरद जोग्राफी पोजीशन की वजह से समंदर से तुलू और गुरूबी आफ्ताब का मंजर इंतहाई खूबसूरत होता है। इसी वजह से इस शहर को सूरज का शहर भी कहा जाता है। आज का वीडियो हमारा ग्वादर शहर के मुतल्लिक होगा, जिसमें हम आपको यहाँ की तारीख, तरक्याती प्रोजेक्ट्स, ग्वादर जेटी, किश्ती साजी की सनत, सियाहती मकामात और आपको यहाँ की खूबसूरत साहिलों की सैर करवाएंगे। ग्वादर में हमने अपने सफ़र का आगाज़ सुबह सवेरे साहिल पर वॉक से किया। साहिल समंदर पर मेरीन ड्राइव पर चहलकदमी मेरे लिए हमेशा से दिलचस्पी का हामिल रहा है। सुबह के वक्त समंदर की मध्यम लहरों और खुशगवार हवा के झोंके आपको पूरे दिन के लिए ताज़ा दम कर देते हैं। तुम यार कोशिश करना ही नहीं लेट यार, अंडा घर में बढ़ा। ग्वादर बलूची जुबान का लफ्ज़ है। ग्वा के मैनी हवा के हैं और दर का मतलब दरवाज़ा। ग्वादर का लफ्ज़ी मैनी हवा के दरवाजे के हैं। बहरा अरब के मगरब में वाक़ ग्वादर शहर की अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि ये इलाका सिकंदर आज़म के ज़माने से मकरान का हिस्सा रहा है। ओमानी शहज़ादा सईद जाननशीनी की जंग में नाकामी के बाद सन 1783 में खान ऑफ कलात के यहाँ मदद की गर्ज से हाजिर हुआ। खान ऑफ कलात ने ओमानी शहज़ादे को अपने यहाँ पनाह देने के बजाय ग्वादर में आबाद किया। 8 सितंबर 1958 में पाकिस्तान ने ओमान से ग्वादर ख़रीद कर इसे सरकारी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। 1954 में अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने ग्वादर को डीप सी पोर्ट के लिए बेहतरीन मकाम करार दिया था। इस बंदरगाह पर अमली काम सन 2002 में शुरू हुआ और ये अहम मंसूबा 2007 में मुकम्मल हुआ। ग्वादर की बंदरगाह दुनिया की सबसे गहरी समंदरी बंदरगाह है। ग्वादर पोर्ट का बाकायदा इफ्तिताह 14 नवंबर 2016 में किया गया। ये शहर पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक्स कॉरिडोर का गेटवे भी है। सीपैक प्रोजेक्ट पाकिस्तान चीन दोस्ती की एक शानदार मिसाल है। सीपैक के जरिए से ग्वादर से लेकर चीन के शहर काशगर तक सड़कों और रेलवे लाइन का एक नेटवर्क बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के इक़्तिसादी और माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगी। कारोबारी हजरात की सहूलत के लिए ग्वादर में ग्वादर बिजनेस सेंटर तामीर किया गया है, जो कि ग्वादर फ्री जोन के शुरुआती इलाके में वाक़ है। ये इमारत दफ्तर, रिहाइश, कैटरिंग, तफरी और सिक्योरिटी को मद्देनज़र रख कर बनाया गया है। इस बिल्डिंग की बदौलत अब इदारे यहाँ पे मीटिंग, नुमाइश, वर्कशॉप और रिहाइश कर सकते हैं। यहाँ मौजूद मॉडल की मदद से आप ग्वादर में मुस्तकबिल में बनने वाले प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं। ये इमारत 5 मंजिलों पर मुश्तमिल है। अगर आपको ग्वादर की तारीख और पुराने फ़न तामीर से दिलचस्पी है तो पुराना ग्वादर की सैर ज़रूर करें। ग्वादर काफ़ी अरसे तक सल्तनत ओमान का हिस्सा रहा है। इस वजह से आपको ओमानी दौर के कई इमारतें और किले आज भी शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मिलते हैं। ये हम लोग अभी आए ग्वादर में। हमारे यहाँ पे इस्माइली कम्युनिटी के पुराने घर थे, पुराने यहाँ पे पूरी उनकी कम्युनिटी रहती थी, तो उस जगह पे आए हुए हैं। थोड़ी सी हम आपको थोड़ी सी यहाँ की आर्किटेक्ट और पुराना स्ट्रक्चर दिखाएंगे, क्योंकि ग्वादर का जो पुराना स्ट्रक्चर था, घर के स्ट्रक्चर्स, वो किस तरह से खूबसूरत बने हुए थे। तो यहाँ पर इनका एक कम्युनिटी हॉल भी है और उसके अलावा वहाँ पे एक कैसल्स भी है, वहाँ पे भी आपकी विज़िट कराएंगे। ये आप देख सकते हो, ऊपर एक चबूतरा बना हुआ है दोनों बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने के लिए। एक तो आगे हम इसी तरह आप जाए, बिल्कुल तंग सी गली है, तकरीबन ये 6 फुट चौड़ा होगा। ये ग्वादर के अभी हम तंग गलियों से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पुराने ज़माने के फ़ोर्ट है, ओमान दौर का बना हुआ है, तो आप इसकी हालत देख सकते हैं। बाकी फ़ोर्टों के निस्बत ये इसकी हालत भी बहुत बुरी है। जो कंक्रीट का जितना काम हुआ है वो
اور اس میں جو اینٹیں یوز ہوئے ہیں یا پتھر یوز ہوا ہے وہ وقت کے ساتھ اور کیئر نہ ہونے کی وجہ سے وہ سارا خراب ہوا ہے. اس کے بالکل آپ اپوزٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہو کوئی گھر ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ رہائش کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ سیمنٹ لکڑی دونوں کا مکسچر انہوں نے استعمال کیا ہے اس کے کنسٹرکشن میں. تو یہ آپ کو بڑی یونیک سی جو اسٹرکچر ہے وہ اسی جگہ ہی آپ کو ملتا ہے پورے گوادر میں اور پورے اس کوسٹل ایریا میں. گوادر میں اسماعیلی برادری صدیوں سے آباد ہے. 18ویں صدی میں گوادر میں 500 سے زائد خاندان آباد تھے، لیکن اس وقت یہاں 100 کے لگ بھگ خاندان رہائش پذیر ہے. اسماعیلی برادری نے یہاں کے کاروبار کے ساتھ ساتھ یہاں کے سماجی کاموں میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں. یہاں پہ پہلا جماعت خانہ 1823 میں تعمیر کیا گیا. یہ جماعت خانہ جل گئی تھی. اسماعیلیوں نے ایک چھوٹا سا کمیونٹی سینٹر تعمیر کیا جو کین اور مٹی سے بنایا گیا تھا. اس کو بھی آگ لگنے کے بعد ایک پکی عمارت پر کام 1864 میں شروع ہوا. تاہم موجودہ کمیونٹی سینٹر 1910 میں مکمل ہوا تھا. گوادری حلوہ کہتے ہیں، اور یہ آپ کہیں بھی بلوچ ہوتے ہیں نا، کہیں بھی دنیا میں، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. گوادر میں بسنے والے لوگوں کی بنیادی معیشت کا دار و مدار بالواسطہ یا بلا واسطہ اسی ساحل پر ہے. یہاں کی مچھلی اپنی مخصوص ذائقے اور یہاں پہ پائی جانے والی مخصوص اقسام کی وجہ سے پورے ملک میں مشہور ہے. اگر آپ یہاں کی ماہی گیری کے شعبے اور یہاں کی مچھلیوں کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو گوادر کی فش جیٹی آپ ضرور وزٹ کریں. جیٹی فش ہاربر ایک ایسی پلیٹ فارم کو کہا جاتا ہے جہاں ماہی گیر اپنی کشتیوں کو پارک کر کے اس سے شکار کی ہوئی مچھلی کو یہاں پر اتار کر فروخت کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ یہاں پہ اپنی کشتی کی مرمت اور نئے سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے اس میں سامان اور راشن لوڈ کرتے ہیں. گوادر جیٹی پر بڑے کشتی جنہیں مقامی طور پر لانچ کہتے ہیں پارک ہو سکتے ہیں. چھوٹی کشتیوں کے لیے جیٹی کے ساتھ ہی فلوٹنگ جیٹی بنائی گئی ہے جہاں وہ آسانی سے اپنی شکار کی ہوئی مچھلی کو اتار سکتے ہیں. مچھلی کا سیزن ستمبر سے شروع ہو کر اپریل تک چلتی ہے. سال میں 4 مہینوں یعنی مئی سے لے کے اگست تک سمندر میں تیز لہروں کی وجہ سے ماہی گیر شکار پر نہیں جاتے. وہ ان مہینوں میں اپنی کشتی اور جال کی مرمت کرتے ہیں. لکڑی سے بنے یہ کشتیاں گوادر ہی میں تیار ہوتے ہیں. گوادر میں دیمی زر میں موجود کشتی سازی کی صنعت صدیوں سے چلی آ رہی ہے. یہاں کے دستکار اپنے کام میں نہایت ماہر ہوتے ہیں. نئے کشتیوں کے ساتھ ساتھ پرانے کشتیوں کی مرمت بھی یہیں پہ ہوتی ہے. یہ ماہر کاریگر ہر طرح کی چھوٹی اور بڑی کشتی لانچ یہیں پہ بناتے ہیں. بجلی اور جدید اوزار نہ ہونے کی وجہ سے سارا کام ہاتھ سے ہوتا ہے جس میں محنت اور وقت دونوں بہت زیادہ لگتے ہیں. یہاں پر لانچ 1 سال میں تیار ہوتی ہے جس کی لمبائی 36 فٹ، اونچائی 70 فٹ اور چوڑائی 20 فٹ تک ہوتی ہے. لانچ مکمل ہونے میں 2 سے 2.5 کروڑ روپے کی لاگت آتی ہے. اس بڑے کشتی کی نگہداشت بہت اہم ہوتی ہے. ہر 2 چکر کے بعد اس کی صفائی کی جاتی ہے. اگر صفائی نہ کی جائے تو کشتی کی لکڑی خراب ہو جاتی ہے. 20 سے 25 افراد لانچ میں 1 مہینے تک کے لیے شکار پر جاتے ہیں. چھوٹی کشتیوں کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان نے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے سے حال ہی میں پدیزر میں ایک بریک واٹر جسے مقامی طور پر گودی کہا جاتا ہے تعمیر کروائی، جس کی وجہ سے اب ماہی گیروں کو اپنی کشتیوں کو سمندر کی لہروں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک محفوظ جگہ میسر آ گئی ہے. اس کے علاوہ وہ شکار کی ہوئی مچھلی کو یہاں اتار کر اپنی کشتی کی صفائی اور مرمت کر سکتے ہیں. دیمی زر میں موجود کشتی سازی کی صنعت کی سیر کے بعد ہم لوگ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسپتال کی طرف روانہ ہوئے.
میرین ڈرائیو کے ذریعے سے ہم 20 منٹ میں اسپتال تک پہنچے۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسپتال کی بلڈنگ 2007 میں مکمل ہوا، لیکن کافی عرصے تک یہ اسپتال فعال نہیں ہو سکا۔ 2016 میں پاکستان آرمی اور گورنمنٹ آف بلوچستان نے مل کر اس اسپتال کو فنکشنل کیا۔ اب یہاں صحت کی تمام بنیادی سہولتیں میسر ہیں، جس میں آپریشن تھیٹر، ICU، لیبارٹری، الٹرا ساؤنڈ، موبائل کووڈ لیب بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے کووڈ-19 کے ٹیسٹ اب یہیں پہ ہوتے ہیں۔ سوربندر گوادر شہر سے محض 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے، جہاں تک آپ آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ کوہ میدی اور کوہ سنٹ کے درمیان واقع یہ قصبہ اپنی خوبصورت ساحل کی وجہ سے مشہور ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی آبادی 23,000 افراد پر مشتمل ہے۔ سمندر کے پاس آباد اس شہر میں ماضی میں ہر وقت پانی کا مسئلہ رہا ہے۔ اس مسئلے کو مد نظر رکھ کر گورنمنٹ آف بلوچستان پاکستان آرمی نے FW کے ذریعے سے سوربندر کے مقام پر ڈیسیلینیشن پلانٹ کی کام مکمل کیا ہے۔ اس پلانٹ سے اب یومیہ 2 لاکھ گیلن کھارے پانی کو پینے کے قابل بنایا جاتا ہے، جو کہ یہاں کی آبادی کی ضرورت کے حساب سے کافی ہے۔ یہاں سمندر کے پانی کو مختلف مراحل سے گزار کر پینے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ گوادر کی وجہ شہرت یہاں کا خوبصورت سن سیٹ ہے۔ کوہ باطل سے سمندر میں غروب آفتاب کا منظر اسے اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ 4,300 ایکڑ پر پھیلا ہوا کوہ باطل تینوں اطراف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے۔ چوتھی سمت میں خشکی ہے، جہاں گوادر شہر آباد ہے۔ بہتر سیکورٹی کی وجہ سے اب سیاح کافی تعداد میں بلوچستان کی سیر کے لیے آتے ہیں۔ سیاحوں اور گوادر کے مقامی افراد کی سہولت کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان نے مختلف پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے۔ کوہ باطل کے جنوب میں واقع سینگار سن سیٹ پارک انہی پروجیکٹ میں سے ایک ہے، جہاں آپ سے 180 کے اینگل میں سمندر اور غروب آفتاب کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے پارک میں جھولے نصب کیے گئے ہیں۔ اس پارک کے ساتھ ہی سینگار گولڈن یا ٹرٹل بیچ واقع ہے۔ ابھی یہاں پہ ہم لوگ کوہ باطل پہ ایک بیچ پہ آئے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ کچھ اسٹیئرس بنے ہوئے ہیں، کچھ تو ٹوٹ گئے ہیں، تو یہ نیچے آ کے سمندر تک اتر جاتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے۔ اس ساحل کی منفرد خوبصورتی آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ آپ یہاں پہ کچھ وقت رک کر یہاں کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو جائیں۔ پورے دن کی تھکاوٹ کے بعد یہاں کے خوبصورت ساحل اور سمندر کے ساتھ اگر آپ کو ایک کپ دودھ پتی چائے مل جائے تو پورے دن کی تھکاوٹ ایک لمحے میں ختم ہو جاتی ہے۔ گوادر میں سورج غروب ہوتے ہی روشنیوں کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ گوادر میں جنوب کی طرف کوہ باطل کے سیدھ میں ایک 2 رویہ سڑک شروع ہوتی ہے جو میرین ڈرائیو کہلاتی ہے۔ 4 کلومیٹر طویل میرین ڈرائیو شہر کے مغربی ساحل پر بھرائی کر کے تعمیر کی گئی ہے۔ سڑک کے ساتھ ہی لوگوں کی سہولت کے لیے پارک اور ریسٹورانٹ تعمیر کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے مقامی افراد کثیر تعداد میں یہاں پر سیر اور واک کے لیے آتے ہیں، ساحل پر وقت گزارتے ہیں۔ سڑک کے بیچ میں لگے کھجور کے درخت، لائٹ اور سمندر کی لہریں پورے منظر کو اور جادوئی بنا دیتے ہیں۔ گوادر کی ترقی سے پورا ملک ترقی کرے گا۔ امید ہے کہ یہ پروجیکٹ پورے ملک میں خوشحالی کے ساتھ ساتھ بے روزگاری اور غربت کے خاتمے میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ گوادر تہی گوادر منی باتیں سر، گوادر تہی گوادر منی باتیں سر، گوادر تہی گوادر